الله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. سورہ نساء 34 تا 37 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اسلام نے عورتوں کے مقام کو بہت بلند کیا ہے. نبی کی چنی ہوئی یہ جو خواتین تھیں اسلام سے قبل جن پر ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھا جاتا تھا، ترکے سے محروم کر دی جاتی تھی، عبادت خانوں میں نہیں جا سکتی تھی، صرف شہوت رانی کا ذریعہ تھی. اللہ نے ان کے مقام اور مرتبے کو بلند کیا اور ان کے نام سے ایک سورت قرآن میں نازل کی، سورۃ النساء. اور یہ سورہ بقرہ کے بعد الفاظ کے اعتبار سے قرآن مجید میں سب سے لمبی سورت ہے، سورہ بقرہ کے بعد. سمجھا؟ اگرچہ آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے اس کے مقابلے میں سورہ اعراف بڑی ہے، لیکن الفاظ کے اعتبار سے یہ دوسری سورت ہے جو سورہ بقرہ کے بعد لمبی ہے. اور اس میں مردوں کو خاص طریقے سے کہا گیا ہے کہ سورہ نساء کو پڑھو تاکہ عورتوں کے حقوق کو سمجھو کہ تمہاری بیویوں کے تم پر کیا حق ہے. اور عورتوں سے کہا عورتوں کو چاہیے کہ سورہ نور پڑھیں تاکہ عورتوں کے تعلق سے اس میں جو احکام ہے پردے وغیرہ کے ان کو وہ سمجھیں. تو بہرحال سورہ نساء عورتوں کے نام سے ایک سورت ہے. اس میں مردوں کو اللہ نے جو عزت بخشی ہے اور عورتوں کے تعلق سے جو حکم آیا ہے اس کا ذکر ہے. تو بہرحال جو میں نے ایک آیت پڑھی ہے وہ آیت نمبر 34 سے میں شروع کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء. رجال جمع ہے رجل کی. رجل کہتے ہیں یا رجل، عربی میں لوگ کہتے ہیں یا رجل، اے مرد. تو مرد کہتے ہیں اس کو جو بالغ مذکر ہو. جب تک بالغ نہیں ہوگا اس کو رجل نہیں کہیں گے، اس کو غلام کہیں گے، ولد کہیں گے، اور چاہیں گے تو کہیں گے یا ذکر، اے مذکر، اے لڑکا. ذکر اگر بولتے ہیں مذکر تو یہ بالغ اور غیر بالغ دونوں پر بولا جائے گا. دیکھیے قرآن کی بلاغت دیکھیے. اللہ کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے سلسلے میں وصیت کرتا ہے کہ مذکر کو مؤنث کا دوگنا ملے گا، یعنی بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر ملے گا. وہاں پر مذکر استعمال کیا، للذکر استعمال کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں انثی فیمیل استعمال کیا ہے. تو بیٹا چاہے بوڑھا ہو یا جوان ہو یا چھوٹا ہو، ابھی گود میں ہو، اس کو اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا بوڑھے بیٹے کو، جوان بیٹے کو ملے گا. تو مذکر کہتے ہیں بڑا ہو یا چھوٹا، لیکن رجل اسی کو کہیں گے جو بالغ ہو، جو بیوی والا ہے. اب قرآن کہتا ہے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے، قوام نگراں بنایا ہے. قائم کی جمع ہے قوام، مبالغہ کا صیغہ ہے. مرد عورت کا حاکم ہے، نگراں ہے، اس کے امور کا ذمہ دار ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرعی طور پر اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو شریعت کا پابند کرے. عورت نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس پر سختی کرے. اگر اس کے باوجود بھی نہیں وہ پڑھتی ہے تو اس کو الٹیمیٹم دے کہ طلاق دے دیں گے تاکہ وہ نماز کے لیے آمادہ ہو. گھر سے باہر بغیر اجازت کے نہ جاؤ. میرے گھر میں کسی کو آنے مت دو جس کو ہم نہیں چاہتے ہیں. اگر باہر نکلتی ہو ضرورت کے مطابق تو برقع کر کے پہن کے جاؤ، پورا حجاب کر کے جانا، منہ کھول کے نہیں جانا ہے. یہ سب احکام جو عورتوں پر واجب ہیں ان کی پابندی کرانے کے ذمہ دار آپ.
کیونکہ بیوی کے آپ حاکم ہیں، ذمہ دار ہیں۔ کوئی فساد کا کام بیوی آپ کی نہ کرے، ایسا ماحول نہیں بننے دیجیے گھر کے اندر۔ آپ حاکم ہیں، نگراں، آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ کی بیوی بچوں کے سلسلے میں۔ یہ جو فضیلت اللہ نے عورتوں کے اوپر مردوں کی دی ہے، اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو انٹرنل ہے، ایک ایکسٹرنل ہے۔ ایک داخلی وجہ ہے، ایک خارجی وجہ ہے۔ داخلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرد کو فضیلت دی ہے عورتوں پر جسم کے اعتبار سے، قوت اور توانائی کے اعتبار سے، اور عقل و فکر کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے۔ اس لیے بھی حاکم مرد کو ہونا چاہیے۔ اور نہ صرف مردوں میں بلکہ جتنی بھی دنیا میں مخلوقات ہیں اس کے میل کو دیکھیے گا تو فیمیل کے مقابلے میں وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، تو حاکم وہ ہوگا جس کو زیادہ طاقت ہو۔ اور دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ خارجی وجہ یہ ہے کہ مرد کماتا ہے اور محنت کی کمائی لا کر کے اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے۔ تو بیوی کا نان نفقہ شوہر کے اوپر واجب ہے، جو بھی اس کی بنیادی ضروریات ہے اس کی تکمیل اس کے اوپر واجب ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، نان نفقہ دینا ہے، کسوہ دینا ہے، کپڑا دینا ہے، سکنا دینا ہے، دوا علاج کرانا ہے، جو بھی بنیادی ضرورت ہے وہ آپ کو کرنا ہے۔ باقی یہ زیور لوں گی، یہ فلاں لوں گی، یہ چرا لوں گی، آپ کی مرضی ہے، چاہیے تو دیجیے، چاہیے تو نہ دیجیے، وہ آپ کی مرضی پر۔ لیکن جتنا بھر ضروری ہے وہ زندگی کی ضروریات اور جو تحسینات ہیں، بناؤ سنگار کی چیزیں ہیں، وہ آپ کی مرضی پر ہے۔ لیکن جو واجب ہے وہ واجب ہے۔ اب یہ کہ صاحب خود وہ کروڑپتی ہے، لکھپتی ہے، باپ کے یہاں سے بہت پیسہ اس کو ملا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں خرچہ نہیں دوں گا میں، تو اپنا خرچہ کرو، ہرگز نہیں۔ وہ کروڑ روپے کی مالکن کیوں نہ ہو، وہ اگر آپ کے بچوں پہ خرچ کرتی ہے تو اس کا احسان ہے، ورنہ واجب اور فرض آپ پر ہے۔ یہ آپ کی قوامیت کی ایک وجہ ہے کہ آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ اب عورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، اب یہ کو ملاحظہ کریں۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ، نیک عورتیں وہ ہیں، نیک کس کو کہتے ہیں، صالح کس کو کہتے ہیں، جو اللہ کی حق کو ادا کرے، بندوں کی حق کو ادا کرے۔ نیک عورتیں وہ ہیں جو اللہ کی حق کو ادا کرے، صالحات ہیں، وقانتات، اور عبادت گزار ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا کہ شوہر کی مطیعات و فرما بردار ہیں۔ نیک عورت کی صفت یہ کہ وہ اللہ کی اطاعت گزار اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار۔ اس کی زندگی میں اب ماں باپ سے زیادہ اہمیت اس کے شوہر کی، شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی۔ شادی سے پہلے انسان کے اوپر سب سے بڑا حق مخلوق میں کس کا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کا۔ لیکن جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اب ماں باپ کا حق نیچے آ جاتا ہے اور شوہر کا حق اوپر آ جاتا ہے، اور شوہر کی اطاعت اس پر واجب اور فرض ہوتی ہے، الا یہ کہ گناہ کا حکم کرے تو اس میں تو کسی کی اطاعت نہیں۔ تو نیک عورتیں وہ ہیں جو عبادت گزار ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور حفاظت کرنے والی ہیں غائبانے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی توفیق کے نتیجے میں۔ شوہر کے غائبانے میں شوہر کہیں چلا گیا، لندن چلا گیا، امریکہ چلا گیا، سعودی چلا گیا، کہیں کام کر رہا ہے، آپ کی مرضی اور موافقت سے گیا، تو اب جب شوہر غائب ہے تو شوہر کی آپ کو خود کو امانت سمجھنی چاہیے، اپنی عزت و ناموس کی اور شوہر کے کمائے ہوئے مال کی اور اس کی اولاد کی جو آپ کے زیر تربیت ہے اس کی حفاظت کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ نیک عورتوں کی صفت ہے، اور یہ اللہ کی حفاظت اور توفیق کے نتیجے میں ہو رہا ہے، کیونکہ اگر اللہ کی حفاظت اور اس کی توفیق نہ ہو تو ہر انسان کا نفس برائی کی طرف آمادہ ہے۔ اگر اللہ حفاظت نہ کرے تو ان النفس لامارۃ بالسوء، بڑے بڑے کہ پاؤں پھسل جائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ وہ کسی کو حفاظت کرتا ہے۔ تو عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی حفاظت اور اس کی توفیق کے نتیجے میں تم کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ شوہر اگر گھر میں نہیں بھی ہے تو اس کو موجود پاؤ اپنے درمیان، یہ سمجھو کہ شوہر میرا موجود ہے۔ خیانت نہ کرو، اپنی عزت اور ناموس میں بٹا نہ لگاؤ، اور شوہر جو مال بھیجتا ہے اس کو پھوہر پنی میں ضائع مت کرو کہ جتنا چاہا اپنی مرضی سے خرچ کیا بغیر اجازت کے
اور دوستوں کے ساتھ بیٹھی، سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی اور خوب مرغا اور بریانی کا دور چلا رہی ہو کہ شوہر کما رہا ہے، وہاں سے بھیجے جا رہا ہے اور سارا پیسہ خرچ کر رہی ہے، اور اس کے بعد آیا تو الٹے کہہ رہی ہے کہ اتنے ہزار اتنے لاکھ روپے کی قرضدار بھی ہوں میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو حفاظت کرے شوہر کی، مال کی، اولاد کی، اور اپنی عزت و ناموس کی۔ اب کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو تھوڑا بد دماغ ہوتی ہیں، نشوز، نشزہ کے معنی ہوتا ہے شوہر کی اطاعت سے انحراف کرنے والی، شوہر کی اطاعت سے نکل بھاگنے والی، قول اور فعل کے ساتھ شوہر کی نافرمانی کرنے والی۔ تو اگر ایسی عورتیں ہوں جو شوہر سے اوپر اٹھنا چاہتی ہوں، شوہر کی بات نہیں مانتی ہو، اس کی اطاعت نہیں کرتی ہو، تو ان کو سدھارو، ادب دو، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اللہ نے کہا پہلے ہلکا طریقہ اختیار کرو، اس وہ کارگر نہ ہو تو اب ذرا اس سے سخت، وہ کارگر نہ ہو تو اس سے سخت۔ اچھا، یہی بدمزاجی بعض مردوں کے اندر بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی نشوز کرتا ہے، اپنی بیوی سے بستر الگ کر کے رہتا ہے کہ صاحب ایک ساتھ سوتا نہیں ہے، بیٹھتا نہیں۔ تو قرآن نے کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، عورت اگر دیکھے کہ ہمارا مرد اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، ہم سے بھاگا بھاگا پھرتا ہے، تو پھر اللہ نے کہا ہے کہ صلح کرے، اور نہیں اگر صلح ہوتی ہے تو پھر اپنا رشتہ توڑے۔ لیکن یہاں تم چونکہ حاکم ہو اس لیے تم کو اتنا پاور دیا جا رہا ہے، اور عورت کو کہا جا رہا ہے کہ تم مرد کی اصلاح کو قبول کرو، اور نہیں قبول کرو گی تب تو چھٹی کر ہی دے گا وہ، اور دوسری لے آئے گا۔ تو پہلی تدبیر یہ ہے کہ بیوی اگر بدمزاج ہو، تمہاری بات نہیں مانتی ہے، اطاعت نہیں کرتی ہے خیر کے کام میں، تو اس کو پہلے سمجھاؤ، فَعِظُوهُنَّ، سمجھاؤ پیار محبت سے کہ شوہر کا اللہ نے یہ حق رکھا ہے، شوہر کی نافرمانی کا یہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کو یا کسی شخص کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، اللہ کے علاوہ ایک عورت کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر اگر تنور پر بھی، عورت تنور پر بھی ہو، عورت سواری پر بھی بیٹھی ہوئی ہو کہیں جانے کے لیے، روٹی اس کی جل رہی ہو، شوہر اس کا بستر پر بلائے تو اس کو اس کام کو چھوڑ کر کے بستر پر آنا ہوگا شوہر کے لیے۔ یہ سب حقوق ہیں، سناؤ ان کو۔ اگر نہیں سمجھ سکتے تو گھر میں کسی مولوی کو لے جا کر کے واز کراؤ، عورت پردے کے پیچھے رہے گی، مولوی اس طرف رہے گا، میاں بیوی کے حقوق بتائے گا، ان کو نصیحت کرو۔ نصیحت کام کر گئی الحمدللہ، نہیں اگر سمجھی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو بستر میں اس کو اکیلا چھوڑ دو، بستر الگ کر لو۔ بلائے تو کہو نہیں تم میری بات ہی نہیں مانتی، تمہارے بستر پر نہیں جاتا، یہاں تک کہ دیکھو کہ وہ سیدھی ہو گئی، بات سمجھنے لگی، الحمدللہ۔ اگر بستر کی جدائی نے اس کو درست کر دیا تو الحمدللہ، جاؤ آپ بستر پر اس کے۔ وہ بھی اگر نہیں کارگر ہوا، چلو میاں رہتا ہے دور رہے، مجھے کیا پرواہ ہے، میں بھی نہیں جاتی اس کو منانے کے لیے۔ اگر وہ اس طرح کی حرکت کر رہی ہے، 2-4 دن دیکھا اور دیکھا کہ اس کے رویے میں فرق نہیں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، تب ان کی پٹائی کرو، مگر پٹائی بھی ایسی ہونی چاہیے جو تکلیف دینا ہو۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت مردوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے حدیث میں فرمایا کہ تم مردوں کا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے شخص کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں جن کو تم پسند نہیں کرتے ہو، اور پھر بھی وہ اگر کسی کو آنے دیتی ہے، خلیرا بھائی ہے، پھپھیرا بھائی ہے، ممیرا بھائی ہے، اور تم کہتے ہو نہیں وہ تمہارا محرم نہیں ہے، نہیں آ سکتا، اور پھر بھی وہ زبردستی خلیرے بھائی پھپھیرے بھائی کو بلا لیتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پٹائی کرو، ضرباً غیر مبرح، لیکن زخم مت لگاؤ، کیونکہ پٹائی یہ ادب کے لیے، مارنا ہڈی پسلی توڑنے کے لیے نہیں ہے، ادب کے لیے، کہ وہ سمجھے کہ میرا مرد سختی پر بھی آمادہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہلکی پٹائی، اور بھی چہرہ بچا کر کے، چہرے پر نہیں، کیونکہ چہرے پر مارنا حرام ہے۔ تو کہا ہلکی پٹائی اس کی کرو، اگر اس کے بعد اطاعت کرنے لگے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب زبردستی کی راہ تم بھی چھوڑ دو، سختی کی راہ تم بھی چھوڑ دو۔ میرا اب ہو گیا الحمدللہ، پٹائی کھانے کے بعد سیدھی راہ پہ آ گئی تو الحمدللہ۔ اب پچھلی جو باتیں ہیں وہ یاد دلا کر کے اس کو ٹارچر مت کرو، تم بہت ٹیڑھی بنتی تھی، دیکھا نا میں نے تم کو سیدھا کر دیا نا، اب اس کو افسوس ہوگا، پھر وہ اپنے آپ میں شرمائے گی۔ تو اس طریقے سے کبھی بھی بیوی کی کسی بھی کمزوری کو اس کے سامنے لا کر کے اس کو رسوا نہ کرو، تاکہ پھر وہ
اس کو ایگو پرابلم پیدا بنا دے اس کو کہ یہ ہم کو رسوا اور ذلیل سمجھتے ہیں. تو جو بات ہو گئی میاں بیوی میں اس کو بھلا دو. کأنہ لم یکن شیء، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں. پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، زندگی چلانی ہے نا بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بالکل سیدھا کرو گے، ایک دم سیدھا کرو گے عورت کو جو کہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے ٹیڑھی ہڈی سے، اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، طلاق پڑ جائے گی. کتنی بھی عورت لے آؤ کچھ نہ کچھ کمپرومائز تو کر کے رہنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ. کہا کہ اگر اطاعت گزار ہو جائیں تو ان کے اوپر زبردستی کی راہ چھوڑو. یاد کرو، یاد رکھو کہ اللہ علی و کبیر ہے، بہت بلند ہے، اس کی ذات بلند، اس کی صفات بلند، اس کا مقام بلند، اس کا غلبہ بلند، اور وہ کبیر ہے. اکبر من کل شیء، اعظم من کل شیء، اجل من کل شیء، سب چیز سے بڑا ہے، سب بڑے سے بڑا ہے اور سب سے بزرگ اور عظمت والا ہے. یعنی جتنا اللہ نے تم کو تمہاری بیوی پر فوقیت اور فضیلت دی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کو قدرت تم پر ہے. تو اگر مرد ہونے کا فائدہ غلط اٹھاؤ گے اور بیجا عورت پر ظلم اور زیادتی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی بلندی کو اور اس کی عظمت کو اور اس کی طاقت سے ڈرو، ورنہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے. اللہ اکبر. تم جتنا بیوی پر غلبہ رکھتے ہو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تم پر بلند ہے. کیا بات کہی گئی. وَإِنْ خِفْتُمْ، اب چلو مار بھی کارگر نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی ٹیڑھاپن ہے اس کا، تب آپ نے یہ معاملہ رکھا اس کے گارجین کے سامنے. کوئی بیٹی کو سمجھائیں آپ، اور وہ پھر اس کے بعد بھی کوئی شکل نہیں بن رہی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اب آخری شکل یہ ہوگی کہ عورت کے خاندان سے کوئی پڑھا لکھا عقل مند آدمی، ہوشیار آدمی، ایک آدمی چنا جائے، اور ایک آدمی مرد کے خاندان سے چنا جائے جو مولوی ہو، پڑھا لکھا ہو، یا حاکم، اسلامی عدالت کا حاکم کسی دو آدمی کو متعین کرے، اور وہ دونوں اللہ سے ڈرتے ہوئے دونوں میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کی تدبیر کریں. یہ نہیں کہ صاحب آپ بیوی کی طرف سے ہیں، لڑکی کی طرف سے ہیں تو لڑکی کا پکش لے رہے ہیں اور لڑکے کو مجرم قرار دے رہے ہیں، اور آپ لڑکے کی طرف سے آئے ہیں حاکم بن کر کے، جج بن کر کے، تو آپ ساری غلطیاں لڑکی میں نکال رہے ہیں اور اب اپنے خاندان کے لڑکے کی بڑائی ہانک رہے ہیں. دیکھیے، سنیے دونوں سے کیا اسٹیٹمنٹ ہے دونوں کا، لیجئے، اور اس کے بعد پھر دونوں آدمی مل کر کے بیٹھیے، مائنس پلس کیجئے، کس کو کہاں روکنا ہے، کس کو کہاں دبانا ہے، کس کی غلطی کہاں پر ہے، کس کو کون سی نصیحت کرنی ہے. دونوں حاکم کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ دونوں میاں بیوی میں صلح ہو جائے، اتفاق کے ساتھ زندگی چلنے لگے. لیکن اگر ایمانداری سے سوچنے کے بعد بھی اگر آپ کو یہ لگے کہ نہ، مقاطعت اور عداوت دن بدن ان کی بڑھتی چلی جائے گی اور ان کو ختم کرنا چاہیے رشتہ، تو پھر آپ حکم ہیں، جج ہیں. پھر طلاق اور خلا کی نوبت نہیں ہے. اب اسٹیٹمنٹ جج کی حیثیت سے فیصلہ لکھ دیجئے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، ان کے درمیان کا نکاح توڑ دیجئے، فسخ کر دیجئے. ایک حیض کی عدت گزارنے کے بعد وہ چلی جائے جہاں چاہے، اور آپ بھی اپنی مرضی سے اپنی شادی کر لیجئے. تو یہ صورت ہے کہ دونوں حکم اللہ سے ڈرتے ہوئے موافقت اور مصالحت کی کوشش کریں. تو اگر یہ نیت ہوگی کہ زوجیت قائم رہ جائے، دونوں کی بگاڑ پیدا نہ ہو، اس کی اگر آپ کوشش کریں گے تو یوفق اللہ بینہما، تو ان دونوں ججوں کے درمیان اللہ تعالیٰ موافقت کر دے گا اور فیصلہ اچھا آ جائے گا. اور اگر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نہیں رشتہ توڑنے ہی میں بھلائی ہے تو چلیے توڑ دیجیے، ختم کیجیے معاملہ. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، بہت جاننے والا اور بہت باخبر رکھنے والا ہے. سب کی نیت کو جانتا ہے. جج صاحب آپ کی کیا نیت تھی، اور جج صاحب لڑکے والے آپ کی کیا نیت تھی، ہاں دل میں کیا تھا آپ کے رب العالمین جانتا ہے. اس لیے بالکل ایمان اور انصاف کے ساتھ جا کر کے مصالحت کی کوشش کیجیے گا، بگاڑنے کی کوشش نہیں. اور یہ نہیں کہ لڑکے کو ذرا سا اکسا دیا اور اس کو بیوی کے خلاف بڑکلا دیا اور وہ بیوی کو کہہ رہی تم ٹھیک ہو، وہ بد دماغ ہے، تم اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرو. لا حول ولا قوة الا باللہ. اس لیے آپ کو جج بنایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے. علیم اس کو کہتے ہیں جو ظاہر باطن سب کو جانے، اور خبیر اس کو کہتے ہیں جو صرف باطنی امور کو جانے. خبیر اس کو کہتے ہیں جو باطنی امور کو جانے، بھید کو جانے، پوشیدہ باتوں کو جانے، اور علیم اس کو کہتے ہیں جو ظاہر اور باطن دونوں کو جانے. تو اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے. اس کے بعد رب العالمین نے ایک آیت اور پڑھتے ہیں، 10 حقوق کی آیت یہ کہلاتی ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. حقوق کی آیت ہے یہ. پہلا حق انسان پر اس کے خالق سبحانہ و تعالیٰ کا، اور وہ حق یہ ہے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا، جو روزی دیتا ہے، جو ہمارا مالک ہے، حیات و موت کا مالک ہے، اور ہماری
ساری تدبیر کرتا ہے، اس معبود کے لیے، اس خالق کے لیے اپنی بندگی کو، عبادت کو خاص کرے، اس کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالے۔ ہم غلام ہیں صرف اللہ کی، تو عبادت اور بندگی بلا شرکت غیر اللہ کی ہونی چاہیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور شیئا نکڑا ہے، اور وہ بھی لا کے بعد ہے، نفی کے بعد نکڑا آوے تو عموم کے اوپر دلالت کرتا ہے جی۔ تو کسی کی بھی شراکت نہیں ہے اللہ کی عبادت میں، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی نبی کی، نہ کسی رسول کی، نہ کسی بندے صالح کی، نہ زندے کی، نہ مردے کی، عبادت تو صرف اللہ کا حق، اور اسی لیے اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا حق ہے کہ خالص بندگی اللہ کے لیے کرو۔ اس کے بعد مخلوق کا حق میں اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ، والد کے اندر والدہ بھی داخل ہے، والدین دونوں جن سے تم پیدا ہوئے ہو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب رسول کا حق کہاں گیا؟ تو کہیے گا کہ رسول کا حق اللہ تعالیٰ کی عبادت والا جو حق ہے اسی کے اندر داخل ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت کے لیے جس طریقے سے اخلاص چاہیے کہ صرف اللہ کی بندگی ہو اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، اسی طریقہ سے عبادت کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، نہیں تو عبادت آپ کی ہوگی نہیں۔ تو اس لیے نبی کا حق اللہ کے حق میں داخل ہے۔ اب آئیے، بندوں میں، مخلوق میں سب سے بڑا حق آپ کے ماں باپ کا ہے، کیونکہ وہی آپ کی پیدائش کا ذریعہ ہے، اور ان کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ لیکن یہ ماں باپ بھی اگر شریعت کے خلاف جانے کے لیے کہتے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں ہے، لیکن بدزبانی نہیں، ایک دم نرم انداز سے گفتگو کرو ماں باپ کے سامنے، ہمیشہ نظر نیچی رکھو، کبھی گڑ آنکھ سے مت دیکھو، ڈانٹنا تو بہت دور ہے، ہاتھ چھاڑنا تو ان کے سامنے بہت بے ادبی اور بدتمیزی ہے، جھک کر کے بات کرو۔ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ، والدین کے ساتھ چمٹ کے اس کی خدمت کرو، کھانا بھجوا دیا نوکر سے، بدن دبوا دیا نوکر سے، علاج کرانے کے لیے بھیج دیا ڈرائیور کے ساتھ، تم کس دن کے لیے ہو، تم کس دن کے لیے ہو؟ بالوالدین، بے الصاق ہے، باپ ماں سے چمٹ کر کے رہو، کہیں بھی آؤ پہلے اس کی خدمت میں جاؤ، پوچھو ابا کیسے ہیں، امی کیسی ہیں، کچھ دیر بیٹھو، ان کو پڑھنے کی کوشش کرو، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کیا ضرورت ہے، ضرورت پوری کرو، احترام کرو، ان کے دوستوں کا احترام کرو، دادیالی اور نانیالی رشتہ دار کا احترام کرو، جو تمہارے باپ کے ذریعے سے جو تمہارے چچا اور پھوپھے وغیرہ ہیں، اور ماں کے رشتے سے جو تمہارے ماموں خالو خالہ وغیرہ ہیں، نانی نانا ہیں، ان کا احترام کرو۔ لیکن پہلے نمبر پر تو اب ہمارے یہاں ہوتا ہے سسرالی رشتہ دار، دادیالی نانیالی تو تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر ہے، پہلے سسرالی رشتہ دار، وہی باپ بن گیا ہے، وہی ماں بن گئی ہے، ساس سسر ماں باپ بن گیا ہے۔ کئی لوگوں سے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے، کہتا ہے کہ ہمارا بیٹا تھوڑا ہی ہے، وہ اپنے سسر کا بیٹا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ کے والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قرابت مندوں کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، بات سے، کام سے، پیسے سے، رشتہ دار کوئی غریب ہے اس کو مدد کرو۔ جانتے ہو صدقہ خیرات دینا اپنے قریبی رشتہ دار کو، یہ تمہارے لیے صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، دوہرا ثواب ہے۔ تو قرابت مند کو دو، نزدیک کے قرابت مند، دور کے قرابت مند، اور آؤ یتیموں کو دو۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ مر جائے درہا لے کے وہ چھوٹا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، باپ مر جائے، اگر بالغ بچہ ہے، بالغ ہو چکا ہے، 15 سال کا ہے، تب باپ مر گیا تو وہ یتیم نہیں رہا۔ بلوغت سے قبل اگر کسی کا باپ مر جائے تو یتیم ہے، ماں مر جانے سے یتیم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی تعلیم، تربیت، پرورش، پرداخت، اس پر خرچ کرنا، اس کو پڑھانا لکھانا سب کون کرتا ہے؟ باپ کرتا ہے۔ تو یتیم ہو گیا وہ باپ کی مردے کی وجہ سے۔ اب کون کمائے گا، کون اس پہ خرچ کرے گا؟ ماں کہاں سے لائے گی؟ تو آپ دیکھ لیجئے کہ صاحب اس لڑکے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اچھا سلوک کیجئے، اس کے سر پر پیار اور شفقت کا ہاتھ پھیریے، پڑھنے والا بچہ ہے تو اس کو پڑھائیے آپ لوگ محلے میں۔ دیکھیے کہ کیٹھو بچہ یتیم ہو گیا، کس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لڑکا کیا کر رہا ہے بھائی، آوارہ گرد نہ ہو، اس سے قبل اس کو پکڑیے، تعلیم کے لیے بیٹھائیے، نہیں کہے تو کسی ہنر میں لے جائیے، کسی کارخانے میں کام کر لگا دیے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے قیامت کے دن ایسے ہوں گے، ایسے قریب ہوں گے جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، ویسے یتیم کی کفالت کرنے والے میرے ساتھ ہوں گے۔
تاکہ مسلم معاشرے میں وہ یتیم یہ نہ سمجھے کہ میرا باپ مر گیا ہے تو میرا کوئی نہیں ہے، پورا معاشرہ ہی اس کا باپ ہے، سب اس کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ 10-10 روپیہ 20-20 روپیہ مہینے میں نکالو گے محلے والوں تو کئی یتیم پل جائیں گے اور ان کی زندگی سدھر جائے گی، ان کی یتیمی کو برباد مت ہونے دو، معاشرے کا ہے وہ مسلم ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کو کے ساتھ احسان کرو، مسکین بولے تو فقیر بھی اس میں داخل ہوتا ہے، اور فقیر بولے تو مسکین بھی داخل ہوتا ہے، لیکن جب دونوں ایک ساتھ آوے تو فقیر برے حال والا ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن ضرورت کے مطابق نہ ہو۔ تو زکوٰۃ میں بھی فقیر اور مسکین کو اولیت دی گئی ہے، پہلے فقیر اس کے بعد مسکین۔ جی تو مسکین کو دیکھو، جس کو فقر و فاقہ نے ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا، اور مسکین ذا مطلب ہے جو گھر میں لیٹا ہوا جا نہیں سکتا ہے کہیں، غربت کے مارے، ان کی خبر گیری کرو۔ اسی طریقہ سے رشتہ دار پڑوسی ہو یا دور کا پڑوسی ہو، اجنبی پڑوسی ہو، پڑوسی تو ہے تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ معاف کیجئے گا، شہر کے اندر تو ایک عمر گزر جاتی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا پڑوسی کون ہے۔ ایک بلڈنگ کے اندر اگر 10 والے کی بلڈنگ ہے، 25 فیملی رہتی ہے تو لوگوں میں تعلقات نہیں ہیں۔ ارے وہ سب ایک کنبہ ہے بھائی، پڑوس میں ہے آپ کے، کچھ ہدیہ بھجوا دیا کیجئے، غریب آدمی ہے تو صدقہ بھجوا دیا کیجئے، کہیں شادی بیاہ ہوا آپ کے گھر میں تو پڑوسیوں کو پہلے دعوت دیجئے۔ آپ کے یہاں باہر سے مہمان VIP آ رہے ہیں اور آپ کا پڑوسی غریب بیچارہ تک رہا ہے، وہ بتائیے تو اس کے قلب دماغ پر کیا گزرے گی؟ عجب نہیں کہ اس کی نظر بد آپ کو لگ جائے۔ اس کو شریک کیجئے اپنی خوشی کے اندر، کھانے پر بلا لیجئے عید وغیرہ کے موقع پر۔ لیکن یہاں عمر گزر جاتی ہے اور شہر کے اندر لوگ پڑوسیوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کون آدمی ہے، کہاں کا رہنے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پڑوسیوں کا لحاظ کرو، رشتہ دار پڑوسی ہو تو اس کا 2 حق ہے کہ ایک پڑوسی ہے ایک رشتہ دار ہے، اور اجنبی ہے رشتہ نہیں ہے تو ایک رشتہ تو ہے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ ایون اگر کافر بھی ہے تمہارے پڑوس کے اندر تو وہ کافر ہے، پڑوسی ہے تمہارا، عقیدے میں نہیں ہے تمہارا ساتھی بھائی نہیں ہے، لیکن پڑوسپن کا اس کا حق ہے، تو وہ آپ کا پڑوسی ہے، اس لیے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، سفر میں جا رہے ہو، بس میں، ٹرین میں، فلائٹ میں جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اسی طریقے سے پہلو میں کون بیٹھتی ہے؟ بیوی بیٹھتی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پہلو میں کون تمہاری چلتا ہے؟ تمہارا دوست چلتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے دونوں دوست جا رہے ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سب معنی داخل ہے اس کے اندر۔ اور فرمایا گیا وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ، عام طریقے سے مسافر جو بیچارہ آتا ہے کسی شہر کے اندر تو مفلوق الحال ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، پوچھو مسافر کو بھائی کہیں کھایا پیا کہ نہیں کھایا، تو نہیں کھایا تو چلیے ہمارے ساتھ، تو پیسہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ختم ہے وہاں، پیسہ دے دیجئے کھانے کا یا لے جائیے اپنے ساتھ کھانے کے لیے، یا کہاں جانا چاہتے ہیں، کس لیے آئے ہیں، تو یہ پوچھا کیجئے۔ کوئی اجنبی کو اپنی مسجد میں دیکھا کیجئے تو بھائی کون ہے آپ، کہاں سے آئے ہیں۔ الحمدللہ دیہاتوں میں تو اب بھی ہے کہ ہم لوگ محلے میں دیکھتے کہ اجنبی آدمی ہے تو ضرور پردیسی ہے، پوچھا کہاں کے ہیں، کیسے ہیں، تو یہاں تو شہر میں سب اپنا اپنا گیا، ایک بیچارہ پردیسی رہ گیا، وہ منہ تکتا رہ گیا، اور وہ مسجد کا مؤذن اپنے کھانے میں بیچارہ شریک کرتا ہے، اس کو کئی صلاح دیتا ہے اس کو۔ تو بہرحال یہ مسافروں کا بھی خیال رکھیے، ان کا حق آپ کے زکوٰۃ کے اوپر بھی ہے، اگر وہ محتاج ہوں تو ان کو زکوٰۃ کی رقم بھی آپ دے سکتے ہیں۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کے تم مالک ہو، جو تمہارے نوکر چاکر ہیں، جو تمہارے جانور ہیں، جن کو پال پوس کے رکھا ہے تم نے، حلال پالتو جانور ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کا متواضع بندہ ہوگا، خاکسار بندہ ہوگا، جو بندوں کے ساتھ تواضع کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کا اوبیڈینٹ بندہ ہوگا وہ کرے گا۔ جو متکبر ہے، جس کی چال متکبرانہ ہے، جس کی بات متکبرانہ ہے، خالی جب دیکھو تو شیخی کی باتیں کرتا ہے، شیخی بگھاڑتا رہتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا رہتا ہے، اپنی خوبیوں کو گناتا رہتا ہے، ایسے آدمی سے آپ امید نہیں کر سکتے کہ وہ یہ سب کام کرے گا۔ حقوق کی ادائیگی وہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہو، جو متواضع اور خاکساری انسان ہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اس سے یہ توقع رکھی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مختال کو چلنے میں جو اکڑ والی چال ہوتی ہے، اسی سے خیل آتا ہے، گھوڑے کی جو چال ہوتی ہے نا وہ اکڑ والی چال ہوتی ہے، ایک دم ایسے ایسے چلے گا، وہ سینہ تان کے چلتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، اسی لیے خیل کہتے ہیں۔ اور اس پر چڑھنے والے ابھی شاید متکبر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم کیا مرسیڈیز کار ہوگی، ایک ایک گھوڑے کی قیمت کروڑوں میں، ایک ایک گھوڑوں کی قیمت کروڑوں میں ہے، کیا مرسیڈیز ہوگی اس کے سامنے، آڈی ہوگی،
اور چڑھتا ہے تو اتنا اوپر ہے، 10 فٹ کا گھوڑا ہے ماشاءاللہ، سب بونا لگتا ہے اس کے نیچے، سوچئے تو اس لیے شاید گھوڑے پر چڑھنے والا متکبر ہو جاتا ہے، یا گھوڑے کی چال متکبرانہ ہے، اس لیے اس کو خیل کہا جاتا ہے، اکڑ کے چلنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ اکڑ کے چلنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ شیخی بخور جو لوگ ہوتے ہیں نا متکبر، ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ بخیل ہوتے ہیں، نیکی کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور اگر معلوم ہو جائے کہ صاحب کوئی آدمی اللہ کا بندہ ہے جو مسجد میں پیسہ لگا رہا ہے تو جھٹ سے چلا جائے گا، کہے گا جمال میاں کہاں کیوں خرچ کر رہے ہو بھائی اتنا پیسہ، تم ہی ہو محلے میں، تم ہی نماز پڑھتے ہو اکیلے، ارے غریب ہو جاؤ گے، مسکین ہو جاؤ گے، منع کرتا ہے، بے ایمان خود بھی نہیں دیتا اور دوسرے کو بھی منع کرتا ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اتنا بخیل، اتنا بڑا چالاک ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کو چھپاتا ہے، اس قدر پھٹا پرانا پہن کر کے نکلے گا، غریب کے طریقے سے میلا کچیل کا کپڑا پہنے ہوا، تاکہ کوئی بھیک منگا اگر اس کو دیکھے تو کہے گا کہ ہماری طرح کوئی بھیک منگا ہوا یہ، اس سے ہم کیا مانگے، یہ تو بھیک منگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھاتا پیتا خوشحال رکھا ہے، کپڑا اچھا دیا ہے پہننے کے لیے، اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کیجئے، دوسروں کی دل آزاری مت کیجئے، لیکن پہن کے جائیے کہ آپ کو کوئی اگر دیکھے مسجد کے اندر سوے رات دیکھے تو سمجھے کہ یہ آدمی اچھے گھر کا معلوم ہوتا ہے، خوشحال آدمی لگتا ہے، اس سے اگر کچھ کہیں گے تو یہ ہم کو 10-20 دے دے گا، 150 دے دے گا۔ لیکن کچھ جو بخیل لوگ ہوتے ہیں نا وہ اتنے پھٹے حال ہوتے ہیں اور اتنی گندی حالت میں ہوتے ہیں کہ صاحب یہ نہ سمجھو کہ تواضع اور خاکساری ہے ان کی، بس وہ بخالت کو چھپانے کے لیے، اپنے پیسے کو چھپانے کے لیے کہ کوئی ان کی طرف ہاتھ نہ پھیلا دے، اسی لیے وہ فقیر صورت بنا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولوی ہے، سوٹ بوٹ میں پہنا ہوا ہے، داڑھی کو ایک دم قطر کے رکھا ہوا ہے، اب ٹو ڈیٹ بن کر کے چل رہا ہے کہ ملا بن کر کے اگر داڑھی رکھیں گے ٹوپی رکھیں گے تو کوئی آ جائے گا مسئلہ پوچھنے کے لیے، ہاں تو نکلے گا تو پینٹ شرٹ پہن لے گا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ صاحب ایک دم ٹائی وائی لگا لے گا، اب ٹو ڈیٹ لگے گا، سمجھا نہیں؟ ارے بھائی تو آپ مولوی ہیں تو اس کو چھپاتے کیوں ہیں؟ اللہ کے کسی بندے کو آپ سے فائدہ ہوتا ہے، آپ اس شکل میں رہیے تاکہ لوگ آپ کو پہچانے کہ آپ عالم ہیں۔ اسی طریقے سے آپ مال والے ہیں تو اس شکل میں رہیے کہ لوگ آپ کو مالدار سمجھیں۔ تو اللہ نے جو فضل فرمایا اس کو چھپا کے رکھتا ہے اور اپنے کو بالکل مسکین اور فقیر کی حالت میں پیش کرتا ہے۔ یہ صفت کس کی ہو سکتی ہے مخالفت کرنے کی اور دوسرے کو بھلائی سے روکنے کی؟ کافروں کی صفت ہے، کافروں کی صفت ہے، یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَهَذَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ۔